ایک سرسبز واد جنگل میں ایک نرم دل ریچھ رہتا تھا جس کا نام بینی تھا۔ بینی اپنے گرم نرم کھال اور بڑی دوستانہ مسکراہٹ کے لیے جانا جاتا تھا۔ اسے جنگل میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا اور قدرت کے عجائبات کو دریافت کرنا بہت پسند تھا۔ ایک روشن صبح بینی نے ایک خاص خیال سوچا۔ اس نے ایک مہم پر جانے کا ارادہ کیا، کچھ ایسا جو مزیدار اور دلچسپ ہو اور اس کے دوستوں کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئے۔ سوچ بچار کے بعد بینی نے فیصلہ کیا کہ وہ افسانوی رینبو فالز تلاش کرے گا جو جنگل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ایک جادوئی جگہ سمجھی جاتی تھی۔ بینی نے اپنے چھوٹے سے ٹوکری میں کھانے کی چیزیں اور جنگل کا ایک نقشہ بھر لیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو الوداع کہا اور اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے بہت سے جنگلی جانوروں کو دیکھا جو اس کی مہم کے بارے میں تجسس سے بھرے ہوئے تھے۔ پہلے اس نے سامی نام کی گلہری کو دیکھا جو کھجوریں اکٹھی کر رہی تھی۔ بینی تم کہاں جا رہے ہو؟ سامی نے پوچھا۔ میں رینبو فالز تلاش کرنے جا رہا ہوں، بینی نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ وہ یہ تو شاندار لگتا ہے، سامی نے کہا۔ کیا میں تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں؟ بالکل، بینی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سامی بینی کے ساتھ ہو گئی اور دونوں نے مل کر اپنی مہم جاری رکھی۔ جلد ہی وہ فلفی نام کی لومڑی سے ملے جو ایک ندی کے قریب کھیل رہی تھی۔ تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ فلفی نے پوچھا۔ ہم رینبو فالز کی تلاش میں ہیں، بینی نے جواب دیا۔ فلفی کی آنکھیں چمک الفاٹ ہے۔ میں نے ہمیشہ رینبو فالز دیکھنا چاہا ہے۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ آ سکتی ہوں؟ یقیناً، بینی نے خوشی سے کہا۔ سامی اور فلفی کے ساتھ بینی کی مہم اور بھی مزیدار ہو گئی۔ وہ گانے گاتے، کہانیاں سناتے اور چلتے چلتے اپنے کھانے کا لطف لیتے۔ جنگل خوبصورتی اور حیرت سے بھرا ہوا تھا، اور بینی اور اس کے دوستوں نے رنگ برنگے پھولوں، بلند درختوں اور کھیلتے ہوئے جانوروں کو دیکھا۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، دوستوں نے ایک پہاڑی کے اوپر پہنچ کر اپنے نقشے کو نکالا اور دیکھا کہ وہ اپنے مقصد کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ خوشی کے ساتھ انہوں نے ایک تنگ راستے پر چلنا شروع کیا جو ایک پوشیدہ وادی کی طرف جاتا تھا، اور وہاں تھا رینبو فالز۔ منظر ان کی توقعات سے بھی زیادہ دلکش تھا۔ پانی ایک بلند چٹان سے نیچے گرتا تھا جسے دھند میں ایک شاندار قوس قزح بن رہی تھی۔ قوس قزح کے رنگ سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے اور آبشار کی آواز سکون دینے والی اور جادوئی تھی۔ بینی، سامی اور فلفی حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے آبشار کے قریب کھیلنا شروع کیا، ٹھنڈے پانی میں چھپک کے مارے اور اس جگہ کی خوبصورتی کا لطف اٹھایا۔ انہوں نے قوس قزح کے نیچے ہنسے اور ناچنے لگے جیسے وہ کسی خواب میں ہوں۔ جیسے ہی دن ختم ہوا، بینی اور اس کے دوستوں نے آبشار کے کنارے بیٹھ کر سورج غروب دیکھا۔ بینی خوش اور مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ اس کی مہم کا سب سے اچھا حصہ صرف رینبو فالز کو تلاش کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ خوشیوں سے بھرے دلوں کے ساتھ بینی، سامی اور فلفی اپنے گھر واپس آئے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دن دوبارہ رینبو فالز آئیں گے اور اپنے خاص مقام کو مزید دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جنگل میں واپس آ کر بینی کے دوستوں نے اس کا جوش و خروش سے استقبال کیا اور اس کی مہم کے بارے میں